اور کشمیریوں کا بھی انجام یہی ہوا تھا جب ایک دور میں ناچ گانے یہاں ہوتے تھے، اور اس سے پہلے کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، کسی قوم کے مٹ جانے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب کسی قوم کی جوان بگڑ جاتے ہیں، اس قوم کے مٹنے کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اچھی طرح کتاب میں پڑھا، اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ کب شروع ہوا تھا؟ جب مسلمانوں کے گھروں میں دو چیزیں داخل ہو گئی تھی، شراب اور زناکاری۔ یہ دو چیزیں جب مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گئی، چونکہ دولتیں بہت تھی، حکومت ان کی تھی، سارا ان کے نظام میں تھا، اب عیاشاں شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب آخر میں صرف ناچ گانے ہوتے ہیں، مغلوں کا بھی یہ انجام ہوا تھا جب آخر میں صرف ناچ گانے ہوتے تھے، اور کشمیریوں کا بھی انجام یہی ہوا تھا جب ایک دور میں ناچ گانے یہاں ہوتے تھے، اور اس سے پہلے کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ممکن آپ میں سے کسی نے پڑھا ہوگا، اور اگر نہیں تو سمجھ لیں، کشمیر کی تاریخ جو اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے، اس تاریخ میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جھیل ولر اصل میں ایک شہر تھا۔ جھیل ولر اصل میں ایک شہر تھا، لیکن اس شہر کے اندر اس زمانے کے لوگ ہر قسم کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے، زناکاریاں، بدکاریاں، عیاشیاں، حکمرانوں کا ظلم، ٹھیک، طاقتوروں کا ظلم۔ مزدور آتا تھا جنگل سے لکڑیاں لے کر، وہاں کوئی چھین لیتا تھا۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی ہے، کچھ لوگ آئیں گے اٹھا کے لے جائیں گے۔ آرڈر یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی اس کے شادی کرنی، پہلے رات اس کے گھر میں گزارے گی۔ جب یہ صورتحال چلتی رہی عرصے تک، بعد میں اللہ تعالیٰ شاہ نے سزا بھیجی۔ کیا صاحب؟ وہ شہر میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، نیچے سے پانی چڑھا، سارا شہر ڈوب گیا، سندھ مت نگر ولر بن گیا۔ شہر کا نام تھا سندھ مت نگر۔ تاریخ کشمیر مورخ غلام حسن کشمیری نے لکھی ہے، اس میں پڑھ لیں، یہاں آپ کی یونیورسٹی میں کتاب ہے۔ غلام حسن کشمیر کا سب سے بڑا مورخ مانا گیا ہے۔ پیر غلام حسن کا نام ہے، 4 والیوم اس نے کشمیر کی ہسٹری لکھی ہے۔ اس کے ایک پارٹ میں یہ جملہ لکھا، پہلی والیوم میں نے خود پڑھا۔ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، ترجمہ ہوا ہے، اور ترجمہ ہمارے ایک عالم نے کیا ہے، مولانا شریف حسین قاسمی، جو دلی میں رہتے ہیں۔ کشمیر سری نگر سے چھپی ہے کتاب، اس میں لکھا موجود ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ جب دین حق عطا کیا ہو اور لوگ دین پر قائم نہیں رہیں گے اور بدکاریاں اور عیاشیاں ہونے لگیں گی، اس کے بعد پھر کچھ نہیں معلوم ہے کہ کب کیا ہوگا۔ میں سمجھانا چاہوں میرے نوجوان بھائیوں، آپ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ سننے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے لیے ہمدردانہ میسج، جو ہو سکتا ہے آپ کو کڑوا لگ رہا ہو، مگر آپ کا فیوچر اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کو اچھے سے اچھا بناؤ، تمہارا فیوچر شائننگ بنے گا، تم کو کیریئر اچھا ملے گا۔ زمانہ وہ ہے جس میں کمپٹیشن ہے۔ اس کمپٹیشن کے دور میں اگر تم آج کی جوانی میں برائیوں میں پھنس گئے،